سونے کی سنتوں کے اندر سب سے پہلی سنت ہے وہ ہے سونے کے لیے خاص وضو کر لینا. وضو جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں گے نیت کریں گے اب میں سونے جا رہا ہوں تو وضو کر لیجئے گا. آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. وضو میں سونے والے بندے کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کوئی بندہ طہارت اور وضو کی حالت میں رات بسر کرے گا تو اس کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا جو اس کے پاس بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے گا. اس کے ہر کروٹ پر, سیدھی کروٹ تھا بھئی اب بائیں, ہم پلٹتے رات پوری رات ایک کروٹ پہ نہ سوتے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ فرشتہ آسمان سے آیا ہوا وضو کی حالت میں سونے کی وجہ سے وہ آپ کے ہر کروٹ پر اللہ سے دعا کرے گا اے اللہ تو اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ اس نے پاکی کی حالت میں رات کو گزارا ہے. اللہ تو کیا ہے وضو کر کے رات کو سونا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسری سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بستر پر جانے سے پہلے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لو, صاف کر لو, نہ جانے اس میں کوئی چیز چھپی ہو, کیڑا مکوڑا پتنگا. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سونے سے پہلے معوذتین پڑھا کرتے تھے. معوذتین مطلب معوذتین 3 قل کے سوروں کو معوذتین کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, خاص طور پر یہ دو سورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھ کر سویا کرتے تھے. اور وہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح سے ملا لیتے اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے اور اپنی ہتھیلیوں کو کھول کر ان پر تھوڑے تھوک کے چھینٹے پھونکتے اور اپنے جسم پر جتنا ہو سکتے اتنا مل لیتے اور سیدھے کروٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ سیدھے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر سویا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی سنت میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے گا تو اس کے لیے اللہ کی جانب سے ایک محافظ فرشتہ آ کر ٹھہر جائے گا جو اس کی ساری رات کیا کرے گا, حفاظت کرے گا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے جو کوئی بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے گا اس کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائے گی ہر چیز سے. اچھا یہ ہر چیز سے کافی ہونے کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے 2 چیزیں بیان کی ہیں. نمبر 1, ہر چیز سے کافی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسے رات میں تہجد پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. معنی یہ ہے کافی ہونے کا یہی مطلب ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا تھا بندہ نہیں پڑھا ثواب دیا جائے گا, کافی ہو جائے گی وہ آیت انشاءاللہ. رات کی عبادت کے بدلے میں کافی ہو جائے گی, رات کی عبادت کے بدلے میں. نمبر 2, دنیا کی کوئی بھی بلایات اور بری چیزوں سے اس کے لیے 2 آیتیں کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ 2 سورتیں پڑھ کر سوئیے, 2 آیتیں پڑھ کر سوئیے انشاءاللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, سنت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی بھی برا خواب دیکھے تو اپنے نیند کو ہوشیار کر اٹھ کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ پڑھ کر اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھوکے اور جو کروٹ پر پہلے سو رہا تھا اب دوسری کروٹ پر سو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, سنت ہے. تو یہ سونے کی سنت ہے. اور سونے کی سنت میں ایک اور سنت دعا ہے سونے کی. کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا, اے اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ مرتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ جیتے ہیں. مرنے جینے کا معنی کیا ہے معلوم؟ یہ دعا کے اندر دیکھ